صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اتنی طویل قیام اللیل کرتے تھے کہ رات کو ہم جب صلاۃ اللیل کرتے تھے 8 رکعت کے اندر ہم پوری سورۃ بقرہ پڑھ لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں خوف ہوتا تھا کہ ہماری سیری چلے جائے گی۔ تو یہ اصل تھا وہ وقت صلاۃ اللیل کا، قیام اللیل کا، تہجد کا، جو صرف رمضان نہیں 12 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر رمضان کے مہینے کے اندر اس کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ جن احادیث سے قیام اللیل اجتماعی ثابت ہے، ہمارے یہاں تو سارے لوگ تراویح کرتے ہیں اور جماعت کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ عمل انفرادی تھا، یہ اجتماعی نہیں تھا۔ ہر شخص اپنے گھر میں رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صرف 3 مرتبہ قیام اللیل جماعت کے ساتھ کیا ہے، اپنے گھر سے نکلے ہیں، صحابہ آئے ہیں، آپ کے ساتھ سے قیام اللیل کیا ہے۔ ایک رات آئے، دوسری رات غائب ہو گئے، تیسری رات آئے، چوتھی رات غائب ہو گئے، پانچویں رات آئے، چھٹی رات، پانچویں رات غائب ہوئی، چھٹی رات آئے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن آئے اور 3 دن آپ نے قیام اللیل جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ کیا ہے پوری زندگی میں، اس سے پہلے بھی نہیں، اس کے بعد میں بھی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی وہ نماز جو وہ فرض نماز ادا کرتا ہے، صلاۃ مکتوبہ جو ادا کرتا ہے، وہ جماعت کے ساتھ افضل اور بہتر ہے، اور جو اس کی نوافل ہے وہ انفرادی بہتر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی فرض نماز وہ مسجد کے اندر بہتر ہے، لیکن نوافل گھر کے اندر بہتر ہے، اور کہا اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ، کچھ حصہ صلاۃ کا اپنے گھر کے اندر بھی جو ہے وہ ادا کیا کرو، اس صلاۃ سے تمہارے گھر کے اندر خیر و برکت آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح، 8 رکعت صلاۃ اللیل جو ہے وہ ادا کیا ہے، قیام اللیل کیا ہے۔ 3 رکعت اس کے ساتھ اگر آپ ملائیں گے تو 11 رکعت ہو جائیں گے، اگر اس کو 2 کر کے پڑھیں گے آخر میں 1 کریں گے تو اس طرح بھی 11 ہو جائیں گے۔ اب احادیث کا آپ مطالعہ کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو احادیث سے ثابت ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کم سے کم اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل جو کیا ہے وہ 7 رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ جو آپ نے کیا ہے وہ 13 رکعت ہے۔ 13 رکعت کے طریقہ آپ کا یہ تھا کہ آپ 2 رکعت پڑھتے تھے یا 4 رکعت پڑھتے تھے، آخر کے اندر آپ 1 رکعت پڑھ کے اس کو وتر کر لیا کرتے تھے۔ پھر بعد میں آپ وتر کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، وہ بیٹھ کر آپ پڑھتے تھے، اور اس طرح یہ 13 رکعت ہوتی تھی۔ آپ احادیث کو دیکھیں اور آج کی اس دور کو دیکھیں، یعنی سنت نظر ہی نہیں آتی ہے۔ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آج اگر آپ کسی کو سمجھائے کہ بھائی یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ سنت نہیں، یہ بدعت ہے، آپ احادیث کا مطالعہ کریں، آپ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ ہوا، لیکن کیا احادیث آپ کو نظر نہیں آتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نہیں ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر یہ کچھ نہیں ہوا جو تم نے کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اول دور میں یہ سب کچھ نہیں ہوا جو تم کر رہے ہو۔ ہاں، بعد کے دور میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ تمام لوگ ادھر ادھر الگ الگ ٹولیوں کے اندر صلاۃ ادا کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، تو عمر نے کہا کہ یہ بہتر نہیں کہ میں سب کو ایک ساتھ جمع کروں، اور ابی بن کعب سے کہا کہ تم سب کی جماعت کرا رہا ہو، لیکن خود ساتھ میں نہیں کھڑے ہوئے، آپ چلے گئے، اور دوسرے دن جب آئے تو کہا کہ نعمت البدعۃ، یہ کیا خوب بدعت تم نے جاری کی۔ تو دیکھیں اس نے بھی اس کو بدعت کہا، اس حدیث کے اندر بھی اس کو بدعت کہا ہے کہ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے بارہ۔ تو اتنی گنجائش تو ہے کہ کوئی شخص اگر رات کو نہیں اٹھ سکتا تو عشاء کے بعد انفرادی طور پر اپنی وتر جو ہے الگ سے پڑھ لے۔ یہ اصل میں جو قیام اللیل ہے، تہجد ہے، یا جس کو لوگ آج تراویح کہتے ہیں، یہ اصل میں وتر ہے۔ لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ لوگوں کو اگر آپ کہو گے وہ کہیں گے یار تو کیسی بات کر رہے ہو، تہجد تو الگ چیز ہے، وتر تو الگ چیز ہے۔ یعنی ہمارے دور میں ہمارے ان علماء کی وجہ سے میں آپ کو بالکل یہ یقینی بات بتاتا ہوں کہ کہیں علماء بھی ایسے ہیں، کہیں مولوی ایسے ہیں
جن کو یہ پتہ نہیں کہ ہم جو تراویح پڑھ رہے ہیں اصل میں کتنا ہے، اس کی تعداد اصل کتنی ہے، اس کا وقت اصل کون سا ہے، یہ بھی ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے. بس لکیر کے فقیر چلے آ رہے ہیں، پہلے سے یہ تراویح ہو رہی ہے، وہ لوگ کر رہے ہیں. آج اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ نہیں، اصل میں رات کو آپ اٹھے، عشاء کے بعد آپ سوئے، رات کو آپ اٹھے، یہ نبی کی سنت ہے، اس وقت آپ قیام اللیل کریں. یہ ہے اصل میں تہجد اور قیام اللیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے. تو آپ پر لوگ الزام لگائیں گے کہ بھائی آپ تو تراویح کو بھی نہیں مانتے، پوری دنیا تراویح کر رہی ہے. تو اصل میں دیکھیں جو صحیح دین ہے، قرآن اور سنت کا دین ہے، وہ اس طریقے سے چھپا لیا گیا ہے کہ وہ اعمال میں ہو، وہ عقائد میں ہو، جہاں بھی آپ دیکھیں گے وہ اصل دین آپ کو نظر نہیں آئے گا.